والبقاء۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ القدم والبقاء، اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم اور صفت بقا، صفحہ نمبر 48 پہ۔ سب سے پہلے فرمایا قدیم بلا ابتداء، اللہ تعالیٰ ایسے قدیم ہیں جن کی کوئی ابتدا نہیں ہے، بلا ابتداء، جن کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ دائم بلا انتہاء، ایسے دائم ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے، ایسے دائم ہیں جن کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لا یفنا ولا یبید، فنا نہیں ہوں گے اور ہلاک نہیں ہوں گے، فنا نہیں ہوں گے اور ہلاک نہیں ہوں گے۔ اس میں اصل صفت ہے قدیم، اصل صفت کیا ہے؟ قدیم۔ بلا ابتداء، یہ بھی اسی صفت کی تاکید ہے۔ دائم بلا انتہاء، یہ بھی قدیم کی تاکید ہے۔ لا یفنا ولا یبید، یہ بھی قدیم کی تاکید ہے۔ کس کو کہتے ہیں قدیم؟ قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ قدیم کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے۔ اس کی ضد آتی ہے حادث۔ قدیم کی ضد کیا آتی ہے؟ حادث۔ اب حادث کے دو معنی ہوں گے، یا تو حادث کا پہلا معنی یہ ہے کہ ہمیشہ سے نہ ہو، ہمیشہ سے نہ ہو بلکہ بعد میں وجود ہوا، تو کیا کہلائے گا وہ؟ حادث۔ حادث کا ایک معنی۔ دوسرا معنی حادث کا کہ ہمیشہ نہ رہے، ہمیشہ نہ رہے، یہ حادث کا دوسرا معنی۔ ان دونوں معنوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ساری کی ساری مخلوقات حادث ہیں، ساری کی ساری مخلوقات کیا ہیں؟ حادث ہیں، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کی صفات وہی قدیم ہیں۔ بس اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات ہی قدیم ہیں، ان کے علاوہ باقی کوئی اور قدیم نہیں ہے، بلکہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ حادث اسی کو ممکن بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ممکن۔ ممکن یعنی جس کا ہونا بھی ضروری نہیں، نہ ہونا بھی ضروری نہیں، وہی کیا کہلاتا ہے؟ ممکن کہلاتا ہے۔ تو قدیم کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اسی لیے آپ علیہم الصلاۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی، اعوذ باللہ العظیم من سلطانہ القدیم، من سلطانہ القدیم۔ سلطانہ القدیم، لفظ قدیم کو سلطان کی صفت بیان کیا۔ لفظ قدیم کو کیا کیا؟ سلطان کی صفت، سلطان بادشاہت۔ تو اللہ کی بادشاہت کی صفت کیا بیان کی؟ قدیم۔ گویا بادشاہت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو جس کی بادشاہت ہے وہ بھی ہمیشہ سے ہوگا، ہمیشہ رہے گا، تبھی تو بادشاہت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ بادشاہت خود صفت ہے،
جب ذات قدیم ہو تبھی صفات کیا ہو سکتی ہیں؟ قدیم ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صفت تو قدیم ہو لیکن ذات حادث ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو قدیم اور حادث یہ دو ضدیں ہیں ایک دوسرے کی۔ اگر قدیم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو تو حادث ہونے کا کیا ہو جائے گا؟ انکار ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ حادث نہیں ہے۔ اور اگر کوئی حادث مانے گا تو پھر قدیم ہونے کا کیا ہو جائے گا؟ انکار ہو جائے گا۔ یہ دو ضدوں والی چیزیں ایسی ہیں کہ مخلوق میں سے یا کائنات میں سے کوئی بھی ان سے خالی نہیں ہوگا، یعنی یا قدیم یا حادث۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ قدیم بھی نہ ہو اور حادث بھی نہ ہو، قدیم بھی نہ ہو اور ایسا کوئی ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ قدیم بھی نہ ہو اور حادث بھی نہ ہو، اور ایسی بھی کوئی مثال نہیں کہ کوئی قدیم بھی ہو اور حادث بھی ہو۔ ایک ہی جہت سے قدیم بھی، اسی جہت سے حادث بھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ ضد، تناقض۔ لہٰذا ضدین کسی چیز میں جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ ضدین کیا نہیں ہو سکتی ہیں کسی چیز میں؟ جیسے دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے۔ جہاں جہاں دنیا میں ابھی دن ہے وہاں ابھی کیا نہیں ہوگی؟ رات نہیں ہوگی، اور جہاں جہاں دنیا میں ابھی رات ہے وہاں کیا نہیں ہوگا؟ دن نہیں ہوگا۔ ایک ہی جگہ میں دن اور رات دونوں جمع ہو جائیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ کسی ایک جگہ میں دن اور رات دونوں کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہو جس میں نہ دن ہو نہ رات ہو۔ کوئی جگہ ایسی ہے جس میں کیا؟ نہ دن ہو نہ رات ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسلامی دن شروع ہوتا ہے صبح صادق سے۔ کب سے؟ غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ جب غروب آفتاب ہوا تو رات شروع ہو جائے گی۔ کب تک رہے گی؟ صبح صادق تک رہے گی۔ لہٰذا زمین پہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں دن بھی نہ ہو رات بھی نہ ہو، دن بھی نہ ہو رات بھی نہ ہو، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے۔ کیوں؟ دن اور رات ضدین ہے ایک دوسرے کی، ایک ہوگا تو دوسرا نہیں، دوسرا ہوگا تو پہلا نہیں۔ اسی طریقے سے لفظ قدیم اور لفظ حادث ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ لفظ قدیم اور لفظ حادث ایک دوسرے کی کیا ہیں؟ ضد ہیں۔ اگر آپ کسی چیز کو حادث مانتے ہیں تو پھر اس کو کیا نہیں مانیں گے؟ اس کو قدیم نہیں مانیں گے۔ اور اگر کسی چیز کو قدیم مانتے ہیں تو اس کو کیا نہیں مانیں گے؟ حادث نہیں مانتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ قدیم کی 3 قسمیں ہیں۔ قدیم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 قدیم زمانی، نمبر 1 قدیم زمانی، نمبر 2 قدیم اضافی، نمبر 2 قدیم اضافی، نمبر 3 قدیم ذاتی۔ تو کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 3 قسمیں ہو گئیں، قدیم زمانی، قدیم اضافی اور قدیم ذاتی، 3 قسمیں۔ قدیم زمانی یعنی کوئی چیز زمانے کے حساب سے پرانی ہو۔ کس کے حساب سے پرانی ہے؟ زمانے کے حساب سے۔ گزشتہ کل پرانا ہو گیا آج کے مقابلے میں۔ گزشتہ کل کیا ہو گیا؟ پرانا ہو گیا۔ کس کے مقابلے میں؟ آج کے مقابلے میں۔ آئی بات سمجھ میں؟ لہذا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے ہیں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ کیسے پہلے ہیں؟ قدیم زمانی،
زمانے کے حساب سے. قدیم پرانے کس کے حساب سے؟ زمانے کے حساب سے. آئی بات سمجھ میں؟ کبھی قدیم ہوتا ہے قدیم اضافی. قدیم اضافی کا مطلب ہے دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے. کیا کرتے ہوئے؟ دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے. یہی مثال حضرت آدم کی نسبت ہم نے کس کی طرف کی؟ حضرت نوح کی طرف. تو پہلے کون ہے؟ حضرت آدم، حضرت نوح بعد میں. انبیاء میں سب سے پہلے حضرت آدم اور سب سے آخر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام. تو گویا حضرت آدم کیا ہو گئے؟ قدیم. کون سا قدیم؟ اضافی. کیسے؟ گویا حضرت آدم قدیم اضافی بھی قدیم زمانی بھی. زمانے کے حساب سے بھی زمانہ کون سا ہے؟ مقدم، پہلا. اور باقی انبیاء کی طرف نسبت کرتے ہوئے، باقی انبیاء کی طرف اضافت کرتے ہوئے حضرت آدم کیا ہے؟ سب سے پہلے ہیں، قدیم ہیں. اس لیے حضرت آدم کے اندر قدیم زمانی بھی ہے اور قدیم اضافی بھی ہے. قدیم زمانی بھی ہے اور قدیم اضافی بھی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ لہذا قدیم زمانی ہو گیا کس کے حساب سے؟ زمانے کے حساب سے. اور اضافی ہو گیا کس کے حساب سے؟ ہاں، نسبت کے حساب سے. اچھا، یہ زمانی اور اضافی ہمارے ذہنوں میں ہر چیز زمانے میں ہی ہے. ہمارے ذہنوں کے حساب سے ہر چیز کہاں ہے؟ زمانے میں ہی ہے. زمانے سے کوئی چیز ہمارے ذہنوں کے حساب سے کوئی باہر نہیں ہے. لہٰذا ہم جس چیز کو بھی مثال میں لائیں گے تو وہ اس کے اوپر زمانی بھی آئے گا اور اضافی بھی آئے گا. زمانی بھی آئے گا اور اضافی بھی، کیونکہ اس دنیا کے اندر، اس عالم کے اندر ہے اور اس میں کیا چل رہا ہے؟ زمانہ چل رہا ہے. تیسرا ہے قدیم ذاتی. قدیم ذاتی کا مطلب ہے نہ تو کسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے نہ زمانے کا اعتبار کرتے ہوئے، دونوں میں سے کسی کا اعتبار نہیں، بلکہ اس کی ذات کا اعتبار کرتے ہوئے اپنی ذات کے حساب سے قدیم ہو. کس کے حساب سے قدیم ہو؟ اپنی ذات کے حساب سے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ قدیم بولا جائے گا وہ قدیم ذاتی بولا جائے گا. اس قدیم سے مراد کیا ہے؟ قدیم ذاتی ہے. قدیم زمانی نہیں، قدیم اضافی نہیں، بلکہ کون سا قدیم؟ قدیم ذاتی. جب بھی مخلوق کے اوپر قدیم بولا جائے، کس کے اوپر؟ مخلوق کے اوپر قدیم بولا جائے تو وہ قدیم یا تو قدیم اضافی ہوگا یا قدیم زمانی ہوگا. مخلوق پر بھی لفظ قدیم بولا جائے گا. اب وہ بات بتائی تھی کہ کوئی بھی مخلوق کی صفت خالق کے اندر نہیں ہے اور خالق کی کوئی صفت کس میں نہیں ہے؟ مخلوق میں نہیں ہے. لہذا لفظ قدیم جب اللہ کی صفت ہے تو پھر یہ مخلوق میں نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے کہا کہ جب ہم اس کو مخلوق کے لیے کہیں بولیں تو یہ مخلوق کے لیے بولنا دوسرے اعتبار سے ہے اور خالق کے لیے بولنا الگ اعتبار سے ہے. تو قدیم اللہ کے لیے کس اعتبار سے بولا جا رہا ہے؟ قدیم ذاتی کے اعتبار سے. کس کے اعتبار سے؟ قدیم ذاتی کے اعتبار سے. اور مخلوق کے لیے جو قدیم بولا جا رہا ہے وہ کس اعتبار سے؟ زمانی اور اضافی کے حساب سے. گویا کوئی آدمی پرانا ہے، اس کا مطلب اس کا زمانہ بہت پہلے ہے، یا وہ پرانا ہے یعنی دوسرے کے مقابلے میں اضافی، دوسرے کے مقابلے میں. اگر کہا جائے کہ زمین پرانی ہے، زمین سائنس وغیرہ میں اگر دیکھا جائے بھائی پہلے زمین پیدا ہوئی یا پہلے چاند ہوا، پہلے سورج ہوا، کیا ہوا، تو اس کے بارے میں ایک کو قدیم کہا جائے ایک کو حادث کہا جائے تو اس قدیم سے مراد کیا ہوگا؟ اضافی، دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے. کیا کرتے ہوئے؟ دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے. یا واضح مثال کہ زمین کی جو مٹی ہے
یہ زمین اس کو اللہ نے پہلے پیدا کیا اور پہاڑوں کو اللہ نے بعد میں پیدا کیا. پہاڑوں کو اللہ نے کیا کیا؟ بعد میں پیدا کیا. تو زمین کیا ہو گئی؟ قدیم. کس کے ایسے حساب سے، کس کے اعتبار سے؟ اضافی. پہاڑوں کے حساب سے زمین قدیم ہے. اب پتہ چلا کہ زمین کا قدیم ہونا ذاتی نہیں ہے. زمین کا قدیم ہونا کیا نہیں ہے؟ ذاتی نہیں ہے. قدیم اس کا مفہوم وہی ہے جو واجب الوجود کا مفہوم ہے، جو واجب کا مفہوم ہے. جو کس کا مفہوم ہے؟ واجب کا جو مفہوم ہے وہی مفہوم کس کا ہے؟ قدیم کا وہی مفہوم ہے. قدیم ذاتی پورا مکمل وہی مفہوم ہے اس کا. واجب کا کیا مفہوم تھا؟ جس کا ہونا ضروری ہو نہ ہونا محال ہو. ایک یہ بات بتائی تھی. دوسری بات یہ بتائی تھی کہ اس کا وجود اپنا ذاتی ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو. واجب کس کو کہیں گے؟ جس کا وجود کیسا ہو؟ اپنا ذاتی ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو. لہذا وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کا وجود کیسا ہے؟ ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے. باقی کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے جنت ہو، چاہے جہنم ہو، چاہے عرش ہو، چاہے کرسی ہو، لوح محفوظ ہو، زمین و آسمان اور اس کے اندر کی مخلوق، اور جو ہے باقی جتنی مخلوقات، تمام کا وجود وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ کا کیا ہوا ہے؟ دیا ہوا ہے. لہٰذا جب تمام کا وجود دیا ہوا ہے تو پھر مخلوقات میں سے کسی کا وجود بھی واجب نہیں ہوگا. جب واجب نہیں ہے تو قدیم نہیں ہے. مخلوقات میں سے کسی کا وجود جب کیسا نہیں ہے؟ واجب نہیں ہے تو قدیم. کون سا قدیم؟ ہاں، قدیم ذاتی نہیں ہے. کسی کا بھی مخلوق میں سے کسی کا بھی وجود کیسا نہیں ہے؟ قدیم ذاتی نہیں ہے. البتہ قدیم جو بولا جائے گا وہ کیسے؟ قدیم زمانی اور قدیم اضافی. قدیم زمانی بھی حادث ہے اور قدیم اضافی بھی حادث ہے. قدیم زمانی وہ بھی کیا ہے؟ حادث ہے. اور قدیم اضافی وہ بھی کیا ہے؟ حادث ہے. صرف قدیم ذاتی جو ہے وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قدیم زمانی، زمانے کے حساب سے زمانہ خود حادث ہے. زمانہ کیا ہے؟ خود حادث ہے. کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کو اللہ نے پیدا کیا. زمانہ خود مخلوق ہے. جب زمانہ خود مخلوق ہے تو زمانہ کیا ہوگا؟ حادث. تمام مخلوقات حادث ہیں، اس لیے زمانہ کیا ہے؟ حادث ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اوپر زمانہ کوئی اثر انداز نہیں، کوئی اثر نہیں ڈال سکتا، کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا. ہمارے اوپر زمانہ کیا کرتا ہے؟ اثر انداز ہوتا ہے. ہم اگر 20 سال 25 سال 30 سال کے ہوتے ہیں تو جوان ہوتے ہیں، لیکن جب 50 60 70 سے آگے گزرتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں؟ بوڑھے ہو جاتے ہیں. یہ بڑھاپا کہاں سے آ رہا ہے؟ زمانہ اثر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں بطور اسباب کے. اثر انداز حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ ہیں، لیکن بطور اسباب کے کیا ہے؟ زمانہ اثر انداز ہے. لیکن اللہ کے اوپر زمانہ اثر انداز نہیں ہے. اس لیے اللہ زمانے سے بھی پاک ہیں. اللہ کیا ہے؟ زمانے سے پاک ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا قدیم. کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ قدیم. بلا ابتدائن، اس کی کیا نہیں ہے؟ کوئی ابتدا نہیں ہے. دائم بلا انتہائن، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. لا یفنا ولا یبید، وہ فنا نہیں ہوگا اور ہلاک نہیں ہوگا. یہ دو لفظ اس لیے لائے کہ ایک تو اللہ کی ذات، اس میں بھی فنائیت طاری نہیں ہوگی، اور دوسرے اللہ کی صفات، ان پہ بھی فنائیت طاری نہیں ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ تیسرے نمبر پر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ابھی فی الحال ختم ہوئی لیکن بعد میں پھر وجود ہو جاتا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام پیدا ہوئے، جوان ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کی؟ موت طاری کر دی. 100 سال تک انتقال ہوا. اس کے بعد جو ہے پھر کیا ہو گئے؟
دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اب دیکھیے ابتدا میں بھی نہیں ہیں، انتہا میں بھی نہیں ہیں، اور پھر جو ہے ابتدا کے بعد وجود ہوا، اور پھر اس کے بعد عدم ہوا، پھر وجود ہوا، پھر عدم ہوا۔ آج بات سمجھ میں؟ تو اللہ کی ذات و صفات ایسی بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ سے ہو، لیکن بیچ میں کبھی کیا ہو جائے، بیچ میں کبھی تھوڑی دیر کے لیے فنا ہو جائے اور پھر وجود ہو جائے۔ ایسا بھی اللہ کی ذات و صفات نہیں، اس لیے تو فرمایا لا یفنا ولا یبید، فنا نہیں ہے اور ہاں ہلاک نہیں ہے۔ تو قدیم کا مفہوم وہی ہے جو کس کا ہے؟ واجب کا ہے، اور واجب صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے علاوہ باقی سارے کے سارے حادث ہیں۔ کیا ہیں؟ حادث۔ اب اس کی جو ہے حادث، اس کا مفہوم ممکن، کیا؟ ممکن۔ اور ممکن کے ساتھ ایک اور چیز بیان کی تھی، ممتنع۔ ممکن کے ساتھ ایک اور چیز بیان کی تھی، کیا؟ ممتنع۔ ممتنع ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کا وجود ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات تو واجب ہے، جب واجب ہے تو ممکن بھی نہیں اور ممتنع بھی نہیں۔ باقی مخلوقات کیا ہیں؟ ممکن۔ کیا ہیں؟ اچھا، ممکن کے اندر میں نے بتایا تھا دو پہلو ہوتے ہیں۔ کتنے پہلو ہوتے ہیں؟ نہ ہونے کا اور پھر ہونے کا۔ ایک پہلو ہے نہ ہونے کا، اور دوسرا پہلو کس کا ہے؟ ہونے کا۔ قدیم میں یہ دو چیز نہیں ہے۔ قدیم میں کیا ہے؟ صرف ہونے کا ہی پہلو ہے۔ قدیم ذاتی، اس کے اندر کیا ہے؟ صرف ہونے کا ہی پہلو ہے، نہ ہونے کا پہلو اس میں نہیں ہے۔ لیکن ممکن میں کیا ہے؟ ہونے کا پہلو بھی ہے اور نہ ہونے کا پہلو بھی ہے، دونوں پہلو ہیں۔ کس میں؟ ممکن میں۔ زمین پہلے نہیں تھی، بعد میں اس کا وجود ہوا، پھر اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ ہوا پہلے نہیں تھی، اس کا وجود ہوا، بعد میں پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ بادل پہلے وجود نہیں تھا، بعد میں وجود ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وجود کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ممکن۔ کیا ہیں؟ ممکن کے لیے اصول یہ ہے کہ ممکن جو چیز ہوگی وہ بذات خود پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ ممکن کیا نہیں ہو سکتی ہے؟ بذات خود پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ بذات خود پیدا، ہاں خود بخود پیدا ہو جائے ایسا نہیں ہے، بغیر کسی چیز کے خود بخود پیدا ہو جائے۔ دوسرا اگر سوچے کہ ممکن اپنے آپ کو خود ہی وجود بخشے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ ممکن کیا کرے؟ اپنے آپ کو خود وجود بخشے۔ تو دو چیزیں الگ الگ، ایک ہے بغیر کسی چیز کے خود بخود پیدا ہو گئی، ممکن میں یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس لیے نہیں ہو سکتا ہے کہ دو پہلو ہیں، نہ ہونے کا اور ہونے کا، دو پہلو۔ ان دو پہلو میں سے ایک پہلو کو ترجیح دینے کے لیے کوئی مرجح ہونا چاہیے، وجود میں لانے کے لیے کوئی وجود میں لانے والا ہونا چاہیے۔ آئی بات سمجھ میں؟ قرآن نے اسی کو بیان فرمایا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ کیا وہ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے؟ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے؟ بغیر کسی چیز کے پیدا ہونے کا مطلب کہ کوئی بھی ان کو پیدا کرنے والا نہیں تھا، وہ خود بخود پیدا ہو گئے؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ خود بخود پیدا ہو گئے؟ دوسرا فرمایا ام هم الخالقون، یا وہ اپنے آپ کے خود کے خالق ہیں؟ پیدا کرنے والا تو ہے لیکن کون؟ خود، ان کی ذاتیں خود پیدا کرنے والی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ ممکن کو بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، انسانوں کو ہی، کہ انسان بھی کیا ہیں؟ ممکن ہیں۔ اس لیے کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خود بخود پیدا ہو جائے، یا کائنات میں کوئی ایسی بھی چیز نہیں ہے جو اپنے آپ کو پیدا کرے، جو کیا کرے؟ اپنے آپ کو پیدا کرے۔ لہٰذا جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو پھر صرف ایک قدیم اللہ کی ذات ہے
جو کیا کرتی ہے، اس کائنات کو اور کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام کو اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے، اللہ کی ذات وجود بخشتی ہے۔ لہذا جو ذات وجود بخشنے والی ہو اس ذات کا قدیم ہونا ضروری ہے۔ اس ذات کا کیا ہونا ضروری ہے؟ قدیم ہونا، یعنی ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے، ایسا ہونا ضروری ہے، اور اس کے اوپر کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے کس میں ڈال دیا ہے؟ انسان کی فطرت میں ڈال دیا ہے، لہٰذا اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ علم بدیہی ہے۔ یہ علم کیا ہے؟ بدیہی ہے، فطرتی علم ہے، کہ انسان کے فطرت میں ڈالا ہوا ہے کہ کوئی ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، کبھی اس کے اوپر فنائیت طاری نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عقائد کو مضبوط یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔